مرزا شفیق آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ میرے ساتھ حسب معمول میرے پروگرام کے مہمان سردار شوکت علی کشمیری چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہوں گے۔ ناظرین اور سامعین، بات جب بھی ہوتی ہے سیاست کی ہوتی ہے، لیکن کبھی اس کے درمیان میں کچھ ایسے باتیں سامنے آتی ہیں جو انسانوں کے بنیادی حقوق کے لیے ہوتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا بہت زمانہ ہے، لوگ ہر جگہ بات فوراً پہنچ جاتی ہے۔ آج میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، میرے ساتھ رابطہ ہوا پاکستان سے، انہوں نے اپنا فون نمبر بھی بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری دیکھیں، ہمارے ساتھ مدد کریں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لاہور کے اندر ایک جگہ ہے غازی آباد، شاہد ٹاؤن فیکٹری ایریا تھانہ لگتا ہے۔ وہاں پہ پولیس نے دندناتے ہوئے ایک شریف لوگوں کے گھر پہ حملہ کیا، خواتین کو مارا، نوجوان لڑکیوں کو گھسیٹا، گندی گالیاں دی، دروازے توڑ دیے، کیونکہ دو خاندانوں کی آپس میں رنجش تھی تو جو ایک خاندان نے پولیس کی خدمات حاصل کر لی اور بعد میں بقول ان کے 23 لاکھ روپیہ رشوت لی، 15 لاکھ، 5 لاکھ اور 3 لاکھ، اور پھر ان کے مردوں کو چھوڑا۔ پھر ان کی ایک فلم بنائی، اس میں کہا کہ ہم لوگ آپ کو ایک گینگ بڑا ظاہر کر کے دنیا میں پیش کریں گے، آپ کی بڑی انسلٹ ہوگی، خاموش ہو جائیں۔ تو میں نے انہیں کہا جی آپ اپنے ثبوت دیں، تو اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ کے لیے بھی انسانی حقوق کے لیے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مملکت خدا داد 21ویں صدی کی جو موجودہ ہے، اس میں ریاست مدینہ کہتے ہیں اس کو۔ خیر یہ جو بھی ہوا یہ تو ہو گیا، اس پہ بات کبھی کریں گے۔ شوکت صاحب سے پہلے بھی باتیں ہوئی، اس دن بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ طالبان جو ہیں ان کے ہاں بڑا مسئلے بنیں گے اور مسئلے بن رہے ہیں۔ آج قندھوز میں ایک مسجد پہ بم دھماکہ ہوا، 50 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے یا جاں بحق ہوئے، جیسے بھی ہوا یہ سارے معاملے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے، ہمارے ہاں کیا ہوگا، پاکستان کی جو موجودہ خارجہ پالیسی ہے یا داخلہ پالیسی یہ کہاں پہ جا رہی ہے، اور انٹرنل پرابلم جو ہو رہی ہیں وہ کیا ہے، مریم نواز شریف نے جو کہا ہے اس پہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اور سر تھوڑی سی بات یہ تھی کہ کسی نے رابطہ کیا تو میں نے کہا جی آپ اپنے پروف بھیجیں سارے، اس کے بعد بات کریں گے ہم، اگر ہمارے ذمہ بھی ہمارے امام سے کچھ ہو سکا ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو کابل میں ایک بم دھماکہ ہو گیا، 50 لوگ وہاں پہ ہو گئے۔ کل کوئٹہ میں بہت بڑا زلزلہ آیا، بلوچستان میں ہرنائی کے ایریے میں۔ شنید یہ ہے کہ سینکڑوں زخمی اور 25 سے 30 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابھی تک ریسکو ویسکو کا مسئلہ ہے، ابھی تک فوج نے کہا ہے کہ ہم ابھی امدادی کاروائیاں تیز کریں گے، تو سول تو بیچارے مفلوج ہی ہیں۔ تو کل ہماری ادھوری رہ گئی تھی کہ محترمہ مریم نواز شریف نے جو تقریر کی اور جو ریٹ داخل کی، اب ریٹ پہ آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی قانونی پہلو ہے، اس پہ بھی کچھ نظر سے کوئی بات کیجیے گا، اور جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں بھی جو بات ادھوری رہ گئی تھی وہاں سے آپ آج ہمیں پھر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اور مبارک ہو سعودی عرب سے ایک عبد الرحیم صاحب جو ہیں، ان نے آپ کی جماعت میں یو کے PNP میں شمولیت اختیار کی ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے اس چینل کی وساطت سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھے اور برے وقت کے ساتھی بنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ ہمارے ساتھ ملے ہیں جی۔ تھینک یو جی۔ بہت شکریہ۔ عبد الرحیم صاحب جو ہے وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں جی، انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے اکنامکس میں بھی اور انگلش میں بھی، پروفیشنل ہی از ٹیچر۔ اچھا، تو یقیناً ان کا پارٹی میں شامل ہونا ایک اچھا اضافہ ہے جی۔ تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی میں ان تمام دوست احباب کو جو پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو پارٹی سے کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ پارٹی اپنی آدرشوں پر جرات مندی کے ساتھ قائم رہے گی اور ان کی تکمیل کے لیے کسی بھی قربانی سے دیر نہیں کرے گی۔ جی
باقی جو آپ نے پچھلے پروگرام میں ہم نے محترم مریم نواز صاحبہ کی جو پٹیشن دائر ہوئی ہے پنجاب اسلام آباد ہاں، ہائی لاہور ہائی کورٹ میں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی اس پہ کچھ تمیدی باتیں ہم نے کی تھی. یقیناً جو قانون ہے ظاہر ہے کہ قانون کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے. آلویز دنیا کے جتنے بھی جیوریڈیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ بھی ہیں اور عدالتیں بھی ہیں، وہ ہمیشہ اس بات پہ زور دیتی آئی ہیں کہ وزڈم شوڈ بی پریویل. اور کئی ملک ایسے ہیں جن میں ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، لیکن ان کی عدالتوں کا جو انصاف ہے وہ پوری دنیا میں ایک مثال رکھتا ہے. جیسے برطانیہ کا جو عدالتی نظام ہے، جی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی شخص ان کے عدالتی فیصلوں سے مطمئن نہ ہوا ہو. جی بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملزم بھی جی اور بھائی بھی سبھی مطمئن رہے ہیں، چونکہ وہاں ہمیشہ کامن وزڈم پریویل کرتا ہے. ہمارے ہاں تو کامن وزڈم تو دور کی بات ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں جو جوڈیشری کا جو رول ہے، جوڈیشری وہ بھی پرفارم کرنے سے قاصر ہے. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے یا اس ریاست کے جو طاقتور ادارے ہیں جی ان کے پاس چونکہ بندوق ہے، ہتھیار بند لوگ ہیں، وہ جس کو جب مرضی چاہیں اٹھا لیں، جس کو مرضی چاہیں کان سے پکڑ کے باہر پھینکوا دیں. اور جس کسی جج نے تھوڑی بہت بھی اپنی انڈیپینڈنس شو کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جج ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں اور لوگ ان کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عزت کرتے ہیں. لیکن یہ مادی دنیا ہے اور اس میں کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں. ظاہر ہے ججز بھی خاندانوں والے ہیں، فیملیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں. تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر طرح کی قربانی دے کے جو جج کے فرائض ہیں، جو جج کا منصب ہے، اس کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں. اور پاکستان کی تو تاریخ اس حوالے سے بڑی تاریخ ہے جی کہ جوڈیشری اوورال ایک کمپرومائزڈ جوڈیشری رہی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کا بھی جو قضیہ ہے یا جو ان کی فریاد ہے وہ یہی کہ ان کے کیسز کو مینوپولیٹ کیا گیا، ججز کو دھمکیاں دی گئی، اور اس میں کوئی اور انوالو نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کا جو سربراہ جنرل فیض حمید، جی جو ابھی کور کمانڈر پشاور بنے ہیں، انہوں نے ججز کو مینوپولیٹ کیا. اور جس کسی جج سے انہیں تھوڑا بھی شک و شبہ تھا کہ یہ کہیں ڈسپلن سے باہر جا سکتا ہے، اس سے بھی بنفس نفیس گھروں میں بھی ملے، جس میں جسٹس شوکت صدیقی از دا بیسٹ ایگزامپل. اور انہوں نے ایک جج آف ہائی کورٹ بیان حلفی دے کے بار اور بینچ سے خطاب کرتے ہیں کہ مجھے کس طرح ڈرایا دھمکایا گیا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بات نہیں سنیں گے تو ایک جی تو یہ ہے کہ آپ مجرم سمجھے جائیں گے کہ 2 سال کی جو ہم نے محنت کی اس پہ پانی پھر جائے گا. اور 2 سال کی محنت وہی تھی کہ کیس سٹارٹ ہوا پاناما کا، اور ملک کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا
کس پہ؟ اقامہ پہ. پھر یہ ہے کہ جو جس کیس میں ان کو سزا سنائی گئی اس میں بھی ان فیصلوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ آپ نے کہاں irregularities کی ہیں، کوئی گھپلہ بھی ثابت نہیں ہو سکا اور کوئی ایسی غلطی بھی نہیں آ سکی جس کو ہم قانون کے تناظر میں دیکھتے. لیکن چونکہ بادی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں وہ آپ کی بظاہر آمدن سے زیادہ ہیں، اس لیے آپ کو ہم سزا سناتے ہیں. غالباً ایک کیس میں ان کو 10 سال کی سزا ہے اور کسی ایک کیس میں شاید 14 سال کی سزا ہے. اور مریم نواز صاحبہ کو کس بنیاد پہ سزا دی گئی، وہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں تھا. ایک جگہ ایک رجسٹری ہوتی ہے جو برطانیہ میں، اور اس کے اندر جو وہ کیا کلی جو فاؤنٹ ہوتا ہے، جی کیلری فاؤنٹ، یہ وہ ایک رسم الخط ہے جو ایک فورم میں فاؤنٹ جو ہے وہ باقی تحریر سے ملتا نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فورجری ہوئی ہے اور ان کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور ان کو بھی غالباً تاحیات نائل قرار دی گئی ہے. جوڈیشری کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 109 میں پھانسی دی گئی اور پوری دنیا چلا اٹھی، اور خاص کر کے وہ لوگ جو قانون کے پیشے سے تھے، جن کی ایک لمبی ایسوسیشنز تھی لا انفورس اداروں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک عدالتی قتل ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا ہے. اور بعد ازاں ججز نے بھی، چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایڈمٹ بھی کیا کہ ہم پہ بے تحاشا پریشر تھا ضیاء الحق اور جنرلوں کی طرف سے، اور ہم نے اس دباؤ میں وہ فیصلہ یعنی پھانسی کی سزا سنائی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جو مسنگ پرسن ہے پاکستان میں، بلوچستان سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، سم ہو پنجاب سے بھی، اور کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، کئی لوگ میں آپ کو بتاؤں، وہ اداروں کے خوف کی وجہ سے اپنے پیاروں کے مسنگ ہونے کی کہیں شکایت بھی نہیں کرتے. کئی لوگ ہیں جو جرات مند ہیں اور وہ بتاتے ہیں، اور عدالتوں کو ثبوتوں کے ساتھ ایک کمپائل رپورٹ پیش کی گئی کہ کون سا فرد کہاں سے اٹھایا گیا، کس نے اٹھایا، وقت کتنا تھا، اور وہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا. انسانی تاریخ میں اس کو قرون اولا کی سزائیں کہتے ہیں کہ جب آپ اس ماڈرن ورلڈ کی یہ سزا نہیں ہے. کسی نے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو، اس جرم کی نوعیت کتنی سنگین کیوں نہ ہو، کہ الٹیمیٹلی اس شخص کو پھانسی کی سزا جو ہے وہ اوارڈ ہو. لیکن ایکسس آف لائرز اور اپنے قریبی عزیز و اقارب کے ساتھ اس کی میل ملاقات پر کوئی پابندی نہیں ہے دنیا میں. لیکن بدقسمتی سے بعض ملک ایسے ہیں، اور خاص کر کے ہمارا چونکہ پاکستان سے ایک ایڈمنسٹریٹو تعلق ہے، تو ہمیں وہاں کے جو نظام کی جو
کجرویاں ہیں، خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان پہ ہم اظہار گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ قلیل وقت میں ہم پوری دنیا کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک سیکنڈ مجھے دیں گے آپ، 1-2 سیکنڈ؟ جی جی جی۔ آج 8 اکتوبر ہے، 16 سال ہو گئے ہیں ہمارے کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، ایرا اور سیرا۔ آپ نے نظام کی بات کی، مجھے ابھی میں نے بعد میں کرنی تھی یہ بات۔ ایرا اور سیرا یہ 2 محکمے تھے، اور یہ ڈائریکٹ کس کے انڈر تھے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے۔ آرمی کے انڈر تھے جی، یہ پتا۔ پوری دنیا نے فنڈنگ کی، پیسے دیے۔ آج بھی آزاد کشمیر کے اندر ان علاقوں میں وہ سکول ابھی بھی ان کے ڈھانچے ہیں، آج بھی وہ لوگ کچھ جو ہیں وہ خیموں میں رہتے ہیں، اور آج بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو دیکھ جو نہیں سکے، وہ تو نہیں سکے، جو ان کے پاس پیارے ہیں ان کے پاس کنٹینر رہنے یا ٹینٹنگ یا دوسرا سسٹم ابھی بھی نہیں۔ یہ نظام کی بات ہوئی ہے۔ چلے جی، آپ ابھی اس پہ بعد میں پھر آپ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک تسلسل ہوتا ہے نا، اگر اس کو، اس سوال کو، اس پہ بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے جی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یعنی یہ سارے لیڈرز، میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان، یہ سب لوگ جس وقت اسلام آباد کے اندر بلوچ مسنگ پرسنز کا دھرنا تھا، ان سب لوگوں نے جا کے وہاں تقاریر کی اور یہ وعدہ کیا، اور نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا کہ ہمارے دور میں اب یہ نہیں ہوگا اگر ہم آگے، اور جو مسنگ پرسن ہیں ان کو فوری طور پر انصاف دیا جائے، ان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل کیا جائے۔ 4 سال ان کی حکومت گزر گئی، پیچھے پیپلز پارٹی کی گزر گئی، اور اس کے بعد اب عمران خان، تو کئی ایک انٹرویو ان کے آن ریکارڈ ہیں جس میں انہوں نے اس اقدام کو بھی کرپشن سے جوڑا تھا کہ جہاں سسٹم کرپٹ ہو وہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور اسی طرح زور زبردستی سے لوگوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے، اور جب میں اقتدار میں آؤں گا تو کسی کو یہ جرات نہیں ہوگی کہ کسی کو انفورس ڈس اپیئر کرے۔ لیکن وہ سلسلہ ابھی تک کنٹینیو ہے، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے مسنگ پرسنز کے ورثاء جو ہے وہ احتجاج کے لیے دھرنا دے، تو جسٹس افتخار چودھری صاحب نے، اس وقت وہ چیف جسٹس تھے اور کافی بلند بانگ تھے، انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ یہاں آپ دھرنا نہیں دے سکتے، لیکن اپنے پورے ٹینیور کے اندر کسی کو انصاف بھی مہیا نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی عوامی تحریک تھی ان کی بحالی کے لیے، اور پاکستان کی تمام تر جمہوری قوتوں نے ان کی بحالی کے لیے جلسے کیے، جلوس نکالے۔ نواز شریف صاحب نے تو اپنے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز سے ٹکٹ جاری کرنے سے پہلے ان سے حلف لیا کہ ہم نے اس جوڈیشری کو بہا، اور انہوں نے اپنا یہ وعدہ ایفا کیا۔ ان کے کریڈٹ میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی جوڈیشری کے حوالے سے وہ انہوں نے پوری کی، لیکن وہ عدلیہ بھی جس کی بیک پہ پاکستان کے وہ لوگ جو انصاف کے طالب تھے وہ بھی انہیں کوئی ریمیڈی نہیں دے سکے۔ تو کہنے کا یہ تمہید باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، وچ ہنٹنگ، پروپیگنڈا سب کچھ سرکار کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف میں تو کریں، جب سرکار جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو یا اپوزیشن کے لوگوں کو پس دیوار زندہ کریں یا دیوار کے ساتھ لگائیں، اس میں ان کو کس حد تک انصاف ملے گا یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔
البتہ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی پھر دہراتا ہوں اپنی بات کو کہ انہوں نے یہ بیسیکلی کیس تو انہوں نے اپنے حوالے سے دائر کیا ہے، لیکن پاکستان کی جو 73 سالہ تاریخ ہے اس تاریخ میں انہوں نے ان تمام کلپریٹس کو ایکسپوز کیا جو ذوالفقار علی بھٹو نہیں کر سکے، جو نواز شریف نہیں کر سکے، جو کوئی اور سیاستدان نہیں کر سکا، اور اس گھسے پٹے سسٹم کو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک طرح کا چیلنج کر دیا ہے اور یہ سوال کھڑا کر دیا ہے پاکستان کی سوسائٹی میں کہ پاکستان کے ججز کتنے ایک انڈیپینڈنٹ ہیں، کتنے ایک ان میں جو کامن وزڈم ہے وہ پریویل کرتا ہے، اور چیزوں کو دیکھنے کی کتنی ایک صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک تو ججز کی کیپیبلٹی، ایبلٹی اور ان کی جرات جو ہے وہ ان کے سامنے یہ سوال ہے، اور پوری دنیا کو ایک چیز بتا دی ہے کہ پاکستان میں باقی سب کچھ ہے انصاف کے علاوہ، یہاں ریونج ہے، اور یہاں جو فیصلے عدالتیں کرتی ہیں وہ کسی انصاف کی بنیاد پہ نہیں یا کسی آدمی کے گلٹی ہونے کے پہ نہیں، بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے ایجنڈے پر عدلیہ کو مجبور کرتی ہیں کہ ان کو سزائیں دیں، اور اس میں جو انہوں نے ایویڈنس دیے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ انہوں نے کورٹ کو کہا کہ بلائیے جسٹس شوکت صدیقی کو، بلائیے آئی ایس آئی کے سابق چیف، جو اب سابق ہو گئے، پہلے اس وقت تو چیف ہی تھے، چیف تھے جی جی، اور ان کو اس عدالت کے کٹارے میں کھڑا کر کے ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں اور ان ایویڈنس کا جواب، جو ایویڈنس ہمارے پاس ہیں ان کی کنسپیریسیز کے، اور ہمارے خلاف بھی چینٹنگ اور ریونج لینے کے جو انہوں نے اقدامات، جو کنسپیریسیز کی ہیں، شاید نزاکت کو بہمتے ہوئے ان کو اس عہدے سے ہٹا کے ان کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا ہے، کیونکہ انصاف تو ہونا نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی کچھ اور ہم چاہے جتنے آپٹیمسٹ ہوں، میں تو آپ کو پتا ہے ذاتی زندگی میں آلویز آپٹیمسٹ رہا ہوں، اور میں کبھی پیسیمزم کا شکار نہیں رہا ہوں، لیکن جب پاکستان میں انصاف کا سوال پیدا ہوتا ہے تو مایوسی ضرور ہوتی ہے۔ اب تاریخ کے جس موڑ پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے انصاف کے اداروں کو جھنجھوڑا ہے اور انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یہ سب کے لیے امتحان ہے، عمران خان کے لیے بھی اور پاکستان کی سول سوسائٹی کے لیے بھی اور عدلیہ کے لیے تو آف کورس۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کامن وزڈم کا مظاہرہ کیا جائے اور وہ لگی بندی عبارتوں کو نہ پڑھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ملک کے مقتدر لوگوں کو کس طرح انصاف سے محروم رکھا گیا، کس طرح ان کے خلاف کنسپیریسیز ہوئی، اس کا اگر تدارک نہ کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے پہ جو کالک ملی گئی ہے وہ کبھی دھل نہیں پائے گی۔ اس کو دھلنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے وہ غیر معمولی جرات مندی کا مظاہرہ کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ اس قرائر جس میں ہم رہتے ہیں یہاں موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور بچے وہ بھی پرورش کر ہی لیتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے اپنے والدین کو کھو دیتے ہیں، معاشرہ ان کی بھی پرورش کر لیتا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے یتیمی کے عالم میں، یتیمی میں آنکھ کھولی اور اپنی قابلیت کا لوہا منوایا، اور دنیا آج سب سے زیادہ ان لوگوں کی فالوور ہے
جنہوں نے یتیمی کے داغ نہیں بلکہ اپنی قابلیت، اپنی ڈٹرمنیشن اور اپنی کمٹمنٹ کو دبایا، اور آج دنیا ان سے پیار کرتی ہے، ان کو اپنے لیے ایک مثال بناتی ہے۔ تو اگر پاکستان کی عدلیہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے یعنی جن کو پیٹی انٹرسٹ کہتے ہیں ان سے اوپر اٹھ کے تنخواہ کے چکروں سے باہر نکل کے پینشنوں کے سے پینشن کے حصول کی اس غلامی سے آزاد ہو کے تو اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ پہ کوئی احسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ پاکستان کی سوسائٹی پہ احسان ہوگا جس کا اعتماد جو ہے وہ عدلیہ سے متزلزل ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر مایوس ہیں پاکستان کی عدلیہ سے۔ اس اعتماد کی بحالی میں یہ کیس ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں یقین ہے کہ فتح مندی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ہوگی، باوجود اس کے کہ اس کی اپنی پارٹی کے لوگ خوفزدہ ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اب اداروں کا عتاب ہم پہ کیسے نازل ہوگا۔ کہیں نے تو کہہ دیا کہ وہ شہباز شریف صاحب کوئی تھوڑا بہت راستہ بناتے ہیں تو محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کانٹے بچھا دیتی ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ اور یہ کیس بالآخر اس کا جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہوگا وہ پی ایم ایل این ہوگی اور پھر سوسائٹی ہوگی۔ وہ تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ پی ایم نے ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کیا اس پر پی ایم کا بیڑا غرق کر دیا۔ دیکھیں جی، پہلے اگر جو ہے وہ پی ایم ایل این کوئی پھولوں کی سیج پہ ہے تو پھر تو ہم کہیں کہ واقعی ان سے وہ ساری مراحت اب اس کیس کی وجہ سے لے لی جائیں گی۔ اگر ان کے ساتھ دھاندلی نہ ہوئی ہو، انہیں قید و بند کی صحبتیں نہ دی گئی ہوں، ان میں سے کون ہے جس کو نیب نے اپنی کال کوٹڑی میں نہیں رکھا؟ پی ایم ایل این کا صدر۔ اور آج آپ یہ دیکھیے کہ نفرت کا یہ عالم ہے کہ نیب کا جو چیئرمین منتخب کرنا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس بامی مشاورت سے کسی ایک فرد پہ اتفاق کر لیں، اور اگر اتفاق نہ ہو سکے تو پھر پارلیمان کی طرف جایا جائے گا، اور اگر پارلیمان میں بھی اتفاق نہ ہو سکے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ، یہ لے ڈاؤن ہے سارا کچھ کانسٹیٹیوشن میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے سارے کانسٹیٹیوشن کو ابروگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو کس سسٹم سے، کن لوگوں سے مسلم لیگ نون کے یہ لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں؟ بوٹ پالش سے اگر کچھ ان کو ملتا تو ان سے زیادہ تو کوئی بوٹ پالش تھا نہیں۔ انہوں نے تو اس وقت اپنے لیڈر کے ساتھ وفا نہیں کی جس وقت وہ ان کی خاطر، ان کے عہدوں کی خاطر، ان کے اقتدار کی خاطر اپنی بیمار بیوی کو اسپتال میں چھوڑ کے اپنی بیٹی کو لے کے تو پہنچ گئے، اور یہ لاہور کی گلیوں میں گھومتے رہے۔ تو اس کا فائدہ ان کو کیا؟ اگر یہ اس وقت اسلام آباد، اس وقت لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے تو شاید پاکستان کی تاریخ تھوڑی سی مختلف ہو جاتی۔ اگر یہ اس وقت اپنے لیڈر کے ساتھ بے وفائی نہ کرتے تو شاید ان کو یہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں یہ ان کو سہنا نہ پڑتی۔ اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے راستے سے کانٹے تو نواز شریف اور ان کی بیٹی چن رہی ہے، یہ نہیں چن رہے ہیں، کیونکہ ان کی شخصیتوں کے اندر وہ تھریٹ موجود ہی نہیں ہے۔ تھریٹ اگر کسی میں ہے تو وہ نواز شریف میں ہے، کرزما ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ کی شخصیت میں ہے۔ اس لیے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تاریخ کے لیے جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کمپرومائزز نے کبھی بھی سوسائٹی کو بہتری نہیں دی ہے۔ جن پارٹیوں نے، یعنی پاکستان کی یہ ابتر حالت
یہ انصاف کی یہ دگرگوں پوزیشن اسی لیے ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے وہ کمپرومائزز کیے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھے، اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو ان کو کوئی پھانسیاں نہیں لگنے والی تھی، لیکن انہوں نے وہ کمپرومائزز کیے جس کے نتیجے میں آج مہنگائی کا طوفان، بے روزگاری کا طوفان، غربت کا طوفان، ہر چیز معاشرے کے جس طرف بھی آپ نگاہ اٹھائیں گے آپ کو آہو بکا کی صدائیں سنائی دیں گی۔ حکمرانوں کے دعوے چاہے جتنے بڑے ہوں، لیکن گراؤنڈ کی ریالٹی یہ ہے کہ لوگ غربت کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، اور مہنگائی کے طوفان تلے دبے ہوئے ہیں، اور 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ میں ان چند کھاتے پیتے گھرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میجورٹی میں ہے۔ تو سو دیٹ یہ کیس پتہ نہیں کیوں مجھے امید ہے کہ یہ محترمہ جو ہے مریم نواز صاحبہ یہ کامیاب ہوگی۔ اس میں ناکامی کی کوئی وجہ بظاہر مجھے نظر نہیں آتی۔ ہاں، ججز پہلے بھی دباؤ میں تھے، اب بھی اگر دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ کر لیں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید تاریخ کا ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ بالکل مردہ ضمیر انسان کا بھی ضمیر جاگ جاتا ہے۔ تو نا امید نہیں ہوں میں۔ بڑی اچھی بات ہے شوکت صاحب، آپ نے جیسا فرمایا۔ اب آتے ہیں یہ ہمارے کشمیر میں، ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ہمارے لوگ ہیں۔ جی ایک پوائنٹ رہ گیا جو جی 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 خارجہ امور سے متعلق ہے، جی وہ جی وائس جی سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان کا شاید اب انہوں نے اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے، اور وہ مختلف آفیشل سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن جو تبصرہ نگار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک طرح کی تنبیہ کی ہے کہ ہمارے اچھا مستقبل کے تعلقات کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ ٹیررزم کو، ایکسٹریمزم کو، کمیونلزم کو، اور وہ پرومسز جو آپ نے ورلڈ کمیونٹی سے کر رکھے ہیں ان پہ آپ عمل درآمد کس طرح کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں یا تو یہ تعلقات خوشگوار ہوں گے، لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ پاکستان عملی طور پر کیا اقدامات کرتا ہے۔ چائنا نے تھرڈ ورلڈ وہ وار کی بھی ایک بات کر دی ہے، انہوں نے بھی ایک وہ جو جزائر ہیں ان کے اوپر ان کا وہ ہے سسٹم، تو اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ یہ ان کے بڑے دیکھیے جنگ کے بادل تو کافی عرصے سے منڈلا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو سیانے ہیں وہ جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے، چائنا بھی نہیں کرے گا، امریکہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ چائنا جب تک کوئی ایڈونچر نہیں کرتا اس پہ جنگ نہیں تھوپی جائے گی۔ ایڈونچر یہ ہے کہ اگر اس نے زور زبردستی سے تائیوان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تو اس پہ جنگ ہو سکتی ہے۔ اگرچہ افریقہ کے اندر مختلف جگہوں پہ جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے، اب میں اس انویسٹمنٹ کے جو اثرات آ رہے ہیں وہ ان سوسائٹیز کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ چائنا کو اپنی ان تجارتی پالیسیوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ محض اپنے بارے میں سوچنا جبکہ رہنا بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہو، تو بین الاقوامی برادری میں رہنے والے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس یہ کرنا چاہیے کہ یہ انسان ہیں، اگر ان کی زندگی محفوظ ہوگی تو تب حکومتیں بھی ہوں گی، ملک بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور اگر
انسانوں سے بائنگ پاور چھین لی جائے گی تو پھر نہ تجارت ہوگی اور نہ ملک رہیں گے. تو ملکوں کی بقا بھی اس میں ہے کہ لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے اور ان کی ضرورتوں کا بدرجہ اتم خیال رکھا جائے. کل باقی سے تو پاکستان جی جی باقی جو آپ نے بات کی ہے جو 2000 یہ جو زلزلہ 2005 میں 2005 میں 8 اکتوبر 2005 میں صبح 9 بجے 8 اکتوبر 2005 میں اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے. آج بھی زلزلہ متاثرین جو ہے کئی جگہوں پہ کھلے آسمان تلے ہیں یا اپنی مدد آپ کے تحت کچھ جھوپڑیاں جو ہے نا, اور وہ تمام ادارے جو اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں سوائے ورلڈ کمیونٹی یا ان ملکوں نے جنہوں نے کچھ ادارے, اور وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائسپورا کشمیریوں کی جدوجہد اور محنت کی وجہ سے حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ ادارے خود تعمیر کرتے ہیں, چاہے وہ ہاسپٹل ہوں چاہے وہ یونیورسٹی ہو. تو وہ عمارتیں آپ کو اب نظر آئیں گی زمین پہ کھڑی, لیکن جن عمارتوں کو وہ ایرا اور سیرا نے تعمیر کرنا تھا اس کی ایک اینٹ بھی جو ہے نا آگے پیچھے نہیں ہوئی ہے. اور لوگوں کے لیے جو امدادی رقوم جو ہے وہ بین الاقوامی برادری نے بہت بڑے پیمانے پہ دی. تقریباً $5 ارب سے اوپر جو ہے جو مشرف کے دور میں لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا, وہ پیسہ سارا جو ہے وہ بڑے بڑے افسروں اور جنرلوں کے TADA میں خرچ ہو گیا. اور لوگ جوں کہ تو ہیں, ان کی کوئی امداد نہ مالی طور پہ کی گئی نہ ان کو مستحکم کرنے کے لیے کسی قسم کا ان کو سہارا دیا گیا. اور آج بھی مظفر آباد میں وہ متاثرین, یعنی میں مظفر آباد کا خصوصی اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کا سو کالڈ دارالحکومت ہے. اگر دارالحکومت کے لوگوں کا یہ عالم ہے تو باقی جگہوں پہ جو پسماندہ یا جہاں میڈیا ایکسس نہیں ہے ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا. تو اینی ہو, یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور یہ بے رحم حکمران جن کے سینوں میں کوئی دل نہیں ہے اور سر میں کوئی دماغ نہیں ہے جو دوسرے کے دکھ درد کا احساس کر سکے, یہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا اپنے مخالفین کی کرداش کشی کی. تو اینی ہو, میں آج کے دن کی مناسبت سے ان تمام متاثرین سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں, اور جن لوگوں نے اس وقت ان کی مدد کے لیے کوششیں کی ورلڈ کمیونٹی میں بھی اور ڈائسپورا نے بھی, انہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی ان کاوشوں پر. تو آپ کوئی بات کرنا چاہتے تھے؟ اصل میں نے یہ شنید ہے کہ مملکت میں کل سے کوئی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ایک وہ جو قانون نافذ ہوا تھا وہ لاگو کر رہے ہیں کہ لوگوں کی معلومات کو سیو کریں گے, لوگوں کی کالز کو ریکارڈ کریں گے, لوگوں کو ایک ابھی تو شاید یہ خبر عام نہیں ہو رہی لیکن سنا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے, تو ہم اس کی بھی مذمت ہی کریں گے. دوسری بات مذمت تو آپ بے شک کریں, لیکن یہ تو پہلے بھی یہی کام ہوتا تھا, یہ کون سا کوئی نیا اب تو زہر ہی ہو گیا نا جی, اب تو زہر ہی ہو گیا نا, اب تو زہر ہی ہو گیا نا, مطلب مکمل یعنی قانونی حیثیت دلوا دی اس کو, وہ جو قانون بن گیا پھر ان کو سوشل میڈیا کا. اچھا شوکت صاحب, ایک اور عرض کرنی تھی آپ سے کہ کابل میں پھر دھماکہ ہوا ہے, وہ مسجد میں آج کل 50 لوگ مر گئے کندوز میں, کندوز تھی وہاں پہ مر گئے. تو یہ تو پھر اب داعش ہو یا القاعدہ ہو یا طالبان ہوں یا یہ مطلب آپس میں ابھی کیوں ان کی لڑائی کس طرح شروع ہوگی, اپنا ان کا کیا مسئلہ ہے پھر؟ دیکھیے, یہ
یہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ مختلف ریلیجس گروہ ہیں جن کی ایک ذہنی ہم آہنگی ہے، یعنی عقیدے کے نقطے پہ یہ متفق ہیں، لیکن ہر گروہ کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں اور ہر گروہ اپنی بالادستی کی کوشش بھی کرتا ہے، اور جو اس وقت پاور میں ہیں یا جن کو بڑے بڑے عہدے ملے ہوئے ہیں ان کی ضرورتیں مختلف ہیں اور ان کی ضرورتیں مختلف ہیں، اور پھر ایک گلوبل ایجنڈا بھی ہے۔ اس میں آپ بین الاقوامی جو پلیئر ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز کو آپ ٹوٹلی نظر انداز نہیں کر سکتے، جن کو امن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گریٹ گیم کے پلیئر ہیں، اور اس گریٹ گیم میں یہ چھوٹے چھوٹے اس کے پیادے ہیں، اور جو لوگ اپنے لوگوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، اپنے ملک کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، اپنی تاریخ اور اپنے کلچر کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں کو سرو نہیں کرنا ہوتا، اور جو لوگ عقیدے کے نام پہ دوسرے لوگوں کو قتل کرتے ہیں وہ انسانیت کی کیا خدمت کریں گے؟ یعنی اس عقیدے کا یہ سہارا لیتے ہیں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک انسان، ایک معصوم انسان، ایک بے گناہ انسان اگر قتل ہو جائے تو اس سے مراد جو ہے، اس عقیدے کے مطابق مراد یہ ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ کا قتل ہوا ہے۔ ایک بات اور کر لوں گے، تھوڑی سی بھی عقیدے پہ بات آ گئی آپ کی۔ جی جی جی، نہیں میں یہ جو 1300 سال پہلے گزرے، 1922 سے پہلے چلے جائیں، 1922 سے پہلے چلے جائیں، جی 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 1300 سال، یہ معاویہ جو بنو معاویہ تھے، یہ کون تھے؟ سنی تھے نا؟ دیکھیے بیسیکلی آپ اگر جو ہے نا وہ اس ادوار کے لوگوں کے عقائد موجودہ اسکول آف تھاٹ سے بس میرا سوال تھا، لیکن میں نے آپ سے تھوڑا سا پوچھا تھا کہ وہ سنی تھے نا؟ نہ دیکھیے بات یہ ہے کہ امیوں کی اور عباسیوں کی جو لڑائی ہے نا، لڑائی کو چھوڑے، میں ان کا عقیدہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ سنیے نا، ان کا عقیدہ نہ تو آج کے شیعہ کے ساتھ تھا، نہ آج کے سنیوں کے ساتھ تھا، نہ آج کے وہابیوں کے ساتھ تھا، نہ آج کے دیوبندیوں کے ساتھ تھا، نہ آج کے بریلویوں کے ساتھ تھا۔ اچھا، بس آپ بات سن لیں تو 1922 سے یا نہ انہوں نے جو لڑائیاں لڑی ہیں آپسی، ان کو کوئی اسلامی یا اسلام کی وہ نہیں تھی، پکی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 19ویں یہ صدی 19ویں، اس سے پہلے یعنی یہ لوگ تو ابھی آئے نا، یہ جو نئے نئے عقیدے آئے، تو انہوں نے ان سے پہلے جو لوگ تھے، اگر ان کی نظر میں یہ دوسرے غلط ہیں تو پھر وہ کعبہ بھی غلط لوگوں کے ہاتھ میں گیا، وہ خلافتیں بھی غلط، وہ خلافت عثمانیہ بھی غلط، امیوی بھی غلط، بنو عباسیہ بھی غلط، اب یہ رہ گئے صحیح جو ہمیں اسلام سکھائیں گے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک، اچھی بات ہے، ویسے سوال ہے، کیونکہ یہ بحث جو ہے نا وہ کافی تاریخ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، اور یہ عقائد جو ہے جو آج معروف ہیں دیوبندیوں کے نام سے یا سنیوں کے نام سے یا حدیث کے نام سے، یہ عقائد کب مارز وجود میں یہ اسکول آف تھاٹس، اور یہ سارے 13ویں صدی کے بعد، ان کا 10ویں صدی سے پہلے کوئی آپ کو ان کے نشان نہیں ملیں گے۔ گل بس میری یہی ہے بس، اور یہ سب کچھ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کالونیل ایرا، فتوحات کا وہ دور جس میں انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور پھر غلاموں کو مقدر پرستی سکھائی جاتی تھی، یہ اس دور کی، اس عہد کی پیداوار ہے۔ یہ ایک غلامانہ نظام کا ایک تسلسل ہے، اور نیو کالونیلزم یا استعماری طاقتوں نے اس طرح کے لوگوں کو اپنے اپنے عہدوں میں استعمال کیا۔ میں جسٹ ایک ایگزامپل دوں کہ خلافت عثمانیہ کو جس وقت، یہ جسٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، خلافت عثمانیہ کو برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، تو نیشنلزم کا پرچم جو ہے وہ عربوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور ان کا جو آئیڈیالاگ تھا وہ لارنس آف عرابیہ تھا، اور یہ بھی تاریخ میں ہے جو آج بھی موجود ہے، وہ یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی ڈسپیئرڈ ہسٹری کا میں بیان کروں۔
کہ برطانیہ کا کہ 2 آفیسز تھے جو دنیا کے معاملات کو چلاتے تھے، ایک برٹش انڈیا آفس اور ایک برٹش آفس. تو برٹش انڈیا آفس کو یہ کام تفویض کیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف